السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی خیریت سے ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ کافی دن سے ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ چینل پر سب سے پہلے تو جو ہے اسٹرائک آئی ہوئی تھی، اب جو ہے وارننگ آ گئی ہے چینل پہ۔ اب وہ ایک کے بعد ایک جو ہے چینل والے، یوٹیوب والے جو ہے کلیم پہ کلیم بھیج رہے ہیں، کبھی کچھ۔ پہلے 3 مہینے کے لیے ایکسپائر ہوا تھا، اب دوبارہ دے دی وارننگ انہوں نے۔ اب دیکھو مانیٹائز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ویڈیو کبھی کبھار بنا لیتی ہوں، اوپر سے پھر لائٹ کا شیڈیول، مصروفیت، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو آج جو ہے میں یہ 7 سوا 7 کا ٹائم ہے، تو یہ ہے ہاں مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد یہ جو ہے میرا جو ہے کہ میں پیپر وغیرہ چیک کر رہی ہوں۔ دیکھیں یہ میرے پیپر پڑھے، یہ پیپر چیک کر رہی ہوں، اور ایسے ہی دل چاہا کہ کچھ نماز کے دوران کچھ مجھے باتیں یاد آ گئی۔ تو پیپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، سچ میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہی ہے کہ کچھ یاد آیا، ایک بات اچانک ہے رمضان کے حوالے سے، کہ رمضان جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہوتا ہے تو میں ایک میرا شیڈیول ہے کہ رمضان جب آنے والا ہوتا ہے، چونکہ میں ورکنگ وومین ہوں، تو میں رمضان میں اتنا مینیج نہیں کر پاتی۔ لائٹ میرے خیال میں ڈسٹرب کر رہی ہے، تو میں اتنا مینیج نہیں کر پاتی، تو میں پہلے سے صفائی جو اپنے ایکسٹرا کام پہلے کرتی ہوں کہ رمضان کے درمیان میں مجھ پر اتنا بوجھنا ہے۔ اور راشن بھی جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہی میں منگوا لیتی ہوں، کیونکہ رمضان میں جو ہے محمد جو ہے روزے رکھتا ہے، تو ہمارا گھر ذرا ٹاپ پر ہے، نیچے آنا جانا ہے۔ رشید جو ہے اپنی دکان پر بیزی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہے۔ جو ڈیلی روٹین کا ہے وہ تھوڑا بہت لے آتے ہیں، لیکن جو مارکیٹوں سے جانا، جیسے کہ مسالے ہیں، جوڑیہ بازار سے آنا جانا، تھوڑے سے جو بڑے بڑے کام ہیں، تو وہ جو ہے انہیں مشکل ہوتی ہے، تو وہ پہلے سے ہی مجھے جو ہے لا کر دے دیتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ رمضان میں جو ہے پریشانی نہ ہو۔ تو یہ ایک روایتی چیزیں ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہے، یعنی کہ رمضان سے میں نے عموماً گھروں میں دیکھا ہے، میرے علاوہ ایسا نہیں ہے، ہم نے بھی معاشرے میں یہ چیزیں سیکھی اور اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ ہے کہ صفائیاں کرتے ہیں، پہلے سے راشن سیو کر لیتے ہیں تاکہ کوئی مسائل نہ ہوں۔ تو ایک ہے کہ رمضان کی آمد کی خوشی بھی اتنی ہوتی ہے، یہ مہمان ہے، آ رہا ہے، اور یہ کرے وہ کرے، کھانا بنانا یہ۔ تو آج اسکول میں بیٹھے بیٹھے کچھ ایسے تھے جو پیرنٹس آئے، بڑے پریشانی میں مبتلا تھے کہ ان کا مطلب ان کی فیس وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا، پریشانی میں مبتلا تھے، تو شیئرنگ کی، بیچارے بڑے پریشان تھے کہ رمضان آنے والی ہے، اور یہ تھوڑا سا مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک ایک مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، تو ان کے لیے جیسے مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو میرے دل میں آیا کہ دیکھو، وہ ظاہری طور پہ تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا ان کا کہ ان کے اندر کے معاملات کیا ہے، ظاہری طور پہ تو ایسے لگ رہے تھے کہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے اچھے خاصے، لیکن کچھ ان کی دل میں بات آئی، پریشانی میں انہوں نے اپنا دکھ شیئر کیا، تو بڑا میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے زکوٰۃ، خیرات ایسی پابندیاں کی ہیں کہ ہم جو ہے انسانیت کی مدد کریں، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ ہر انسان کا ایک دوسرے کو مدد کرنا بنتا ہے۔ تو یہی ہے کہ پریشان ہو، اور ایک نے باتوں باتوں میں کہا کہ بھئی مجھے نا کوئی اگر ہو تو راشن کا ہو تو میرے لیے ضرور کہیے گا۔ تو میں ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا حیران ہوئی، اور میں نے خاموشی اختیار کی۔ تو پھر وہ خود ہی سے مطلب اب میں انہیں کچھ جواب دے بھی نہ پائی، کہ وہ دوبارہ شروع ہو گئی کہ بھئی میرے یہ ہے، گھر میں یہ ہے، اتنی آمدنی ہے میرے ہسبینڈ کی، اب مینیج کرنا مشکل ہے،
پھر عید کے بھی خرچے ہیں، رمضان کے بھی ہیں، سحری کا عام دنوں تو ہم جیسا تیسا کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ مطلب بچے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، تو دستر اچھا ہونا چاہیے. بالکل بالکل یہ صحیح ہے کہ دستر اچھا ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے بچے جب روزے رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک رونق بنانی پڑتی ہے گھر میں. تو میں آج کا جو میرا چھوٹا سا میسیج یہی ہے کہ پلیز آپ اپنے آس پاس ایسے لوگ ہیں، سم ٹائم ہیں کہ ہم جنہیں دیکھ کر جو ہے فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ جو ہے مستحق ہے کہ نہیں ہے، نظر میں رکھے. کیونکہ ہمارے آس پاس اتنے مستحق لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم یہی ہٹے کٹے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب تو ہے ان کے پاس، کس چیز کی کمی ہے. تو یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اندرونی طور پر کیونکہ دنیا داری کے لیے تو آج کے دور میں جو ہے ہر کچھ ہونا لازمی ہے. کیونکہ بچے ہیں، جس فیملی میں بچے ہیں تو وہاں پر یہ جو چیزیں ہیں، فریج ہو گیا، واشنگ مشین ہو گئی اور موبائلس وغیرہ، یہ ضرورت بن گئی. اگر جس گھر میں یہ نہ ہو، بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک عورت اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتی ہے کہ جس گھر میں فریج نہ ہو، جس گھر میں واشنگ مشین نہ ہو یا موبائل نہ ہو ضرورت کے لیے، تو بڑی معاملات جو ہے مشکل ہو جاتے ہیں. یہ تو ہماری ضرورت ہے جو ہمیں مطلب کہ پابند کرتی ہے کہ چیزیں کسی طرح بھی ہمیں لینی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ مطلب کہ ایسے لوگوں کو ضرور مدد کریں جو آپ کے آس پاس. یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس یہ بھی تو ہے، وہ بھی تو ہے. یہ ظاہر یہ نظروں کا دھوکہ ہے. سب دنیا میں جی رہے ہیں اور جینے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو کسی طرح کرتے کراتے اب یہ چیزیں تو خرید ہی لیتے ہیں، لیکن جو ہے ساتھ ساتھ پیپر بھی دیکھ لیتی ہوں. تو یہ چیزیں تو جو ہے لازمی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ بھئی یہ مستحق ہے، نہ ایسا نہ سوچیں. پلیز اپنے آس پاس جو ہے یہ نہیں، میرا دماغ دو طرف چل رہا ہے. میں پیپر کی طرف بھی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ آج کمپلیٹ کر لوں. تو پلیز آس پاس دیکھیں اور مستحق لوگوں کو تحفے تحائف دیں. بچوں کے کپڑوں کا تحفہ دیں، ان کے سوٹ وغیرہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو تھوڑا سا بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ برکت ڈالے گی، بلکہ دگنا ہوگا. بس میسیج یہی تھا کہ بھئی آس پاس ایسے لوگوں جو سفید پوش ہے، جو لوگ اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں میں نے کہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ منہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری یہ ضرورت ہے اور اگر ایسا ہو تو ہمیں ضرور مدد کیجیے گا. لیکن آس پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لیکن یہ کہتے پلیز ہمارا جیسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو ہمارے لیے مدد کا انتظام کریں. تو پلیز پلیز جنہیں باہر جا کے کہنا پڑتا ہے تو میری ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، پڑوس والوں کو ضرور اسپیشلی جو ہے مطلب آپ نظر رکھیں اور تحفے تحائف دے، راشن کی صورت میں دے، بچوں کی عید کے کپڑوں کی صورت میں دے یا پیسوں کی صورت میں دے. کیونکہ اس سے ہی آپ کو اجر ملے گا. نماز روزے یہ اللہ کی بندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندگی کے ساتھ حقوق العباد کا بھی درجہ رکھا ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات میں پھر بھی تھوڑی بہت آسانی رکھی ہے، لیکن حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے. تو بس یہ میسیج تھا. بہت دل وہ میں جب سے میں نے سنا تھا دوپہر سے اچھی بھلی تھی، حالانکہ وہ کبھی ان سے ایسی بات نہیں ہوئی، نہ جانے کون سی انہوں نے پریشانی میں ان کے منہ سے نکل گیا اور پھر انہوں نے پلٹ کے یہ بھی کہا کہ دیکھو کسی اور کو مت بتانا. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں کسی اور کو تو نہیں بتا رہی ہے، اور یہ بھی اب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے تو میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہی. میں نے یہ سوچا کہ یہ ہم میں سے الحمدللہ میرے مالک کا کرم ہے، الحمدللہ ہم اپنے گھر میں کھاتے پیتے عیش کریں، کسی چیز کی میرے گھر میں کمی نہیں ہے. اور ایسے مجھ جیسے اور لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوگا، لیکن ایسے میں میرے دل نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سب کے، مجھے آس پاس ان لوگوں کے لیے اگر میں اپنے لیے تھوڑا کم بھی کر لوں گی ارینجمنٹ سحری افطاری میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر اس میں سے تھوڑا بچا کر اگر میں کسی کو دے دیتی ہوں تو اس سے بہت اجر ملنے والا ہے. بس آج کا میرا اتنا ہی میسیج تھا، اور یہی میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز آس پاس نظر کریں، تھوڑا
چھپ کے، سب کو بتا کر نہیں، چھپ کے ایسے تحفے تحائف ضرور تقسیم کرے جو آپ کا، جو ہمارے پاس ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو ہم نے اپنے آپ پر خرچ کیا، اپنی ذات پر خرچ کیا، جو کھایا پیا، وہ تو ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم نے جو بچا کر کسی کو دیا اور وہ اس کے لیے، تو وہی ہمیں آخرت میں ملے گا. تو پلیز کوشش کریں اس میسج کو آپ اپنے طور پر جو ہے ایک کو بھی لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے روزی رزق میں برکت دے گا. پہلے تو یہ دعا میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محتاج ہی نہیں کرے. اس برکت والے مہینے میں ایسے اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں اتارے کہ ہر گھر میں خوشحالی ہو، ہر گھر میں بچوں کو عید کی تیاری کی جائے، ہر گھر میں بچوں کی سحری افطاری کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو. تو آمین آمین ضرور کہیں، اور میری اس ویڈیو کو ذرا شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جائے، کسی کو دل میں لگ جائے. تو اسی کے ساتھ میں اللہ حافظ کہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے. اور پھر میں 3 مہینے کے لیے اسٹرائک میں، وارننگ میں چلی گئی ہوں. آپ دیکھو دوبارہ میرا چینل مونیٹائز ہوتا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. یہ تو میسیج ہے، آپ لوگوں سے شیئر کروں، لیکن آپ لوگوں کی لائک، سبسکرائب، کمنٹس مجھے بچا سکتا ہے. اللہ حافظ.